اچھا، اس سے اب وہ اوپر لیول ہے دوسرا جو کہ رہ گیا ہے وہ ہے اسٹرکچر کا، کہ وہ ریاست ہے ایک ریاست بھی، اس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. تو وہ کس حد تک تو ٹھیک ہے. مطلب کچھ لوگ جو ہے نا وہ بالکل نفی کر دیتے نا. مطلب اقبال کے وہ شعر ہے نا، وہ جو کہتا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کو بہت سطحی لیول پر جا کر انٹرپریٹ کر کے تو وطنیت کی ہی بالکل ہی نفی کر دیتے ہیں، اور پاکستان کیا چیز ہوتی ہے یا جو بھی ملک جو بھی ملک ہے اس کی وہ کوئی تو اہمیت بالکل نہیں. ارریلیونٹ ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو یہ دوسری ایک ایکسٹریم ہے. تو یہاں پر اس کی محبت کس حد تک جو ہے وہ ضروری ہے یا جائز ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ نیچرل ہے، جیسے ہم نے سمجھا محبت ہوتی ہے. جیسے آپ کے خاندان کی محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے، جیسے آپ کی قوم کی محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے. قوم کی محبت سے بھی منع نہیں کیا گیا، بلکہ عصبیت سے بھی نہیں منع کیا گیا. دیکھیں، عصبیت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. یعنی عصبیت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا کہ ہمارے ابا جی جو ہیں ان کی نظر میں یوسف اور اس کا بھائی احب وہ زیادہ محبوب ہیں منا، ہم سے زیادہ وہ ان سے پیار کرتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک عصبہ ہیں. اب یہ عصبہ اصل میں ایک اکٹھ کے لیے استعمال، ایک ہم جتھا ہیں اور مضبوط جتھا ہیں جو آپس میں جڑا ہوا ہے. اس جوڑ نے ہمیں جو ہے نا وہ مضبوطی عطا کر دی ہے. اس سے وہ لفظ عصبیت آتا ہے، یعنی وہ جوڑنے والی شے، آپ کے تعلق کو مضبوط کرنے والا جذبہ، یہ عصبیت کہلاتی ہے. صحیح. تو اب ایک خون کی عصبیت ہوتی ہے، خاندان کی عصبیت ہوتی ہے، برادری کی عصبیت ہوتی ہے. تو اسی کی اب ایک نئی شکل ہے قوم کی یا وطن کی عصبیت، وہ عصبیت ہوتی ہے. یہ عصبیت فی نفس ہی بری نہیں ہے اپنی، یعنی انسانوں کے درمیان جوڑ جڑتا ہی اس عصبیت کی بنیاد پر ہے. یہ بری کب بنتی ہے؟ یہ بری تب بنتی ہے کہ جب یہ خیر و شر کا معیار بن جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ملک کے مفاد میں جو شے ہے تو وہی شے نیکی کا اور ثواب کا اور بھلائی کا باعث ہے، اور جو شے میرے ملک کے مفاد کے خلاف ہے یا میری قوم کے مفاد کے خلاف ہے یا میرے خاندان کے مفاد کے خلاف ہے وہ شر ہے. یعنی اب میں اور ذرا اسے بالکل نیچے لے آؤں، ملک کے مفاد میں جھوٹ بولنا ہے، ٹھیک ہے، یہی نیکی ہے. یہ بے دھڑک مجھے بول دینا چاہیے نیشنل انٹرسٹ میں، ٹھیک ہے، اپنے ہی شہریوں کو غائب کر دینا، گمشدہ کر دینا قوم کے اجتماعی مفاد میں، کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہر برائی کو آپ جب یہ والا لبادہ اڑا دیں گے تو یہ عصبیت جاہلیہ کی صورت اختیار کر لے گی. یہ خاندان کی بھی ہوگی تو عصبیت یہ جاہلیت کی عصبیت ہو جائے گی، اور یہ وطن کی ہوگی تو بھی عصبیت جاہلیہ بن جائے گی. اور اگر آپ اسے رکھتے ہیں اس اصول پر کہ یہ اللہ اور رسول کے مقابل نہیں آ سکتی، خیر اور شر کے معیار نہیں تبدیل کر سکتی، تو محض جوڑ کے لیے اس عصبیت کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. جیسے وہ ہم نے جنس کے جذبے کو بھی فی نفس ہی برا نہیں کہا، ہم غصے کو بھی فی نفس ہی برا نہیں کہتے، غیرت کے جذبے کو بھی فی نفس ہی برا نہیں کہتے. اسی طرح اس جذبے کو بھی ہم عصبیت کے جذبے کو بھی برا نہیں سمجھتے. اس کا بے محابہ استعمال ہے کہ جس میں یہی خیر و شر کی بنیاد بن جائے. تو جو میری قوم کا ہے وہ پاک صاف ہے، اور جو دوسری کی قوم ہے وہ جو ہے نا غلیظ ہے. جب یہ چیز بن جائے تو یا اس کے اندر چوزن پیپل کا تصور آ جائے، یا اس کے اندر جو ہے نا کوئی یعنی باقی کو شدر ہونے کا تصور آ جائے، یا خیر و شر اس بنیاد پہ طے ہونے لگے اور مفاد جو ہے نا اپنی قوم کا غالب ہو جائے کہ وہی نیکی ہے، یہ پھر صورت بن جاتی ہے کہ جو اس کے برا ہونا، اس کا شر ہونا بنا دے، اسے جاہلیانہ ہونا بنا دیتی ہے، اسے جاہلیت پر مبنی بنا دیتی ہے. اور اگر آپ اسے تابع رکھتے ہیں، یعنی خیر و شر کا ایک آفاقی نظریہ آپ رکھتے ہیں اور اس کو بھی اس کے تابع رکھتے ہیں کہ بے شک میرا نقصان ہو جائے، میری جان کا نقصان ہو جائے تب بھی میں تو سچ بولوں گا، میرے خاندان کا نقصان ہو جائے، والدین کا نقصان ہو جائے، بیوی کا نقصان ہو جائے، بیٹے کا نقصان ہو جائے، میں تو سچ بولوں گا. اچھا، یہ مطالبہ بھی یہی ہے نا، یہ مطالبہ ریاست بھی کرتی ہے، یہاں تک کرتی ہے، لیکن جب بات ریاست پہ نہ اب سچ نہیں بولنا، قوم کے مفاد کے خلاف ہے، ملک کے مفاد کے خلاف ہے. تو بھائی میرے خاندان کا تقاضا بھی تو یہ تھا نا، وہ بھی تو یہی ہے نا
کہ اس کے مفاد کے خلاف تھا. وہ ہم آپ بھی کہتے ہو سچ بولو. تو یہ اصل میں بس اس کو یہ ایک سیڑھی اور بھی چڑھانے کی ضرورت ہے کہ بے شک اپنی قوم کے خلاف ہو, اپنے وطن کے خلاف ہو. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اسلام کا بھی نقصان ہوتا ہو تو آپ نے سچ پر قائم رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ یہ اتنے آپ یہی اسلام ہے, اصل اسلام یہی ہے. یعنی مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہو بے شک ہو, اسلام یہ اصل میں مسلمانوں کا. ہاں, تو جب آپ یہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے جذبہ عصبیت کا تزکیہ کر لیا ہے. یہ نہیں ہے تو جذبہ عصبیت جو ہے نا آپ کا تزکیہ کے بغیر ہے, اب وہ آپ کا تجزیہ کر کے چھوڑے گا. مجھے بھی اس سے یاد آیا, آپ نے اس نقطے کو بڑے پیرائے سے پیچھے ہم جب ایپیسوڈز کر کے اس میں آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ مطلب وہ ایمانی نقطہ نظر تو یہ ہے نا کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی چیز ہے, اور یہ ہمارے اندر جتنے بھی موٹیوز رکھے گئے ہیں یہ ایکچولی یہ گول نہیں ہے ان کی سیٹسفیکشن, ان کی گریٹیفیکیشن. اصل میں یہ کسی اور پرپز کو, بڑے پرپز کو سرو کرنے کے لیے ہے. یہ مینز ہے. تو جب آپ مطلب وطن جو ہے وہ یا خاندان جو ہے یہ مینز تو ہے کسی اور پرپز تک پہنچنے کا, اس کی ان کی اپنی امپورٹنس ہے. لیکن اگر انسان اسی کو مقصود بنا لے تو پھر وہ جو آپ گمراہیاں کہہ رہے ہیں وہ پھر ساری پیدا ہو جاتی ہیں. تو اگر وہ سامنے رہے کہ وہ اللہ اور اس کا رسول کا جو ہے وہ بتایا, جو ہمیں گائیڈ کیا ہوا گول کیا ہے, ہم نے اس تک پہنچنا کیسے ہے, اور یہ اس کے اندر معاون ہونے ہیں اصل میں, تو پھر ان کو بھی تو سیدھے راستے پر ہونا چاہیے. وہ جو ہے نا وہ آیت بھی ہے نا, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے. واللہ علی انفسکم, اپنے ہی خلاف ہو, اویل والدین کے خلاف ہو. ٹھیک ہے نا, اور یا رشتہ داروں کے خلاف ہو. ان یکن غنیا او فقیرا, وہ رشتہ دار جو غنی ہو یا فقیر ہو اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. آپ نے سیدھا کھڑا رہنا ہے, سچ کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ آپ کی انفرادی تزکیے کے لیے ضروری ہے. تو سٹرکچر اپنی جگہ ضروری ہے, اسے چھوڑنا نہیں ہے, ترک نہیں کرنا ہے, لیکن یہ کہ اس کو سر پہ اس طرح نہیں سوار کرنا کہ خیر و شر کا معیاری وہ بن جائے, صحیح یا اس کا مفاد بن جائے.